جب یہ عقیدہ سمجھا دیا اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے، پھر اعمال سمجھا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز کی بات کی ہے۔ کیوں؟ نماز بنیادی چیز ہے۔ اگر نماز کسی بندے کی درست نہیں ہے نا، اس بندے کا باقیوں سے معاملہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ جو اللہ کا حق کھا رہا ہے وہ عبداللہ کا حق کیوں نہیں کھائے گا؟ اللہ کا حق کھاتا ہے، آپ عباد اللہ کا حق نہیں کھائے گا؟ اللہ کا کھائے گا، اللہ کے بندے کا نہیں کھائے گا۔ تو سب سے پہلے جس کی نماز ٹھیک نہیں ہے اس کی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جتنا اپنے آپ کو صوفی پارسا اور اچھا اور پتہ نہیں کیا سے کیا اور مسلح اور ریفارمر کہتا پھرے، اگر نماز کا نہیں ہے تو کسی کا نہیں۔ تو پہلے اعمال میں نماز کا فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پڑھو، نہیں نماز قائم کرو۔ پڑھو کا معنی کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھ لیا، قائم کا معنی تجھے اس کے اوقات معلوم ہونے چاہیے اور اس پہ پڑھنے کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، ہمیشہ اچھائی کی بات کرنا، ونہا عن المنکر، اور برائی کا ساتھی نہ بننا بلکہ برائی کے روکنے کی ترتیبیں بنانا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، مصیبت آئے اس کے اوپر صبر کرو، تکلیف آئے اس کے اوپر مستقیم رہنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ایک بڑے اچھے اور بنیادی کام ہے۔ سریکی تاکسو جڑا توپی ہے، مردانگی تیری یہی ہے کہ تو اس پر مرد بن کے دکھا اور اس کو سہ سکے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ معاشرت سمجھائی جا رہی ہے، رہنا کیسے؟ اعمال پھر معاشرت، پہلے عقائد پھر اعمال پھر معاشرت اور حقوق۔ آخری دو آیات میں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنی گالوں کو یوں پھونک کر نہ رہنا کہ غصے کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں، فساد کی حالت میں، نہیں، تیرے چہرے پر میٹھی مسکراہٹ ہونی چاہیے، کیونکہ دوسرے مسلمان کو ہنس کے ملنا بھی تو ایک صدقہ ہے نا۔ صدقے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیب سے والٹ نکالو اور 40-50 روپے کسی کو دے دو۔ صدقے کا معنی دوسرے کو ہنس کے ملنا، یہ پہلا صدقہ ہے۔ تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے پر خوبصورتی اور سلامتی رکھنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے نہ چلنا زمین میں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پاک ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اس طرح تکبر اور معاملات میں چلے۔ اسی مضمون کو ایک جگہ اور بیان کرتے ہوئے فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ کیا تو پہاڑوں کو پھاڑ سکتا ہے اور زمین کو اٹھا کے پٹک سکتا ہے؟ یہ تیری قدرت میں نہیں ہے۔ تیری قدرت تو یہ تو چلتے ہوئے ایک پاؤں اٹھائے تو دوسرا پاؤں اس وقت اٹھا نہیں سکتا، تجھے دوسرا پاؤں اٹھانے کے لیے پہلے کو زمین پہ ٹیکنا پڑتا ہے۔ تیری طاقت تو یہ، تو تکبر کس بنیاد پہ کر رہا؟ اور حقوق میں فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی چال میں اپنی گفتگو میں میانہ روی رکھنا۔ جب چار بندوں میں چل رہے ہیں تو اس سپیڈ سے نہ چلو کہ پچھلے پیچھے رہ جائیں۔ اگر تو قائد، لیڈر، رئیس اور قوم کا وڈیرا بن کے چل رہا ہے تو تجھے اپنی قوم کے احساسات کا لحاظ ہونا چاہیے، اس ترتیب پہ چل۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز میں اتنی چیخ نہ ہو کہ کسی کو تکلیف ہو، اور اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ صوفی بصفا صاحب اتنا صوفی ہے آواز، یہ کون سا صوفی پن ہے؟ بعض لوگ اتنا آہستہ، بھائی اس طرح آہستہ، ہاں کوئی مجبور ہے، کوئی تکلیف میں ہے، پھر ٹھیک ہے۔ ایک شخص نوجوان آدمی ہمارے سامنے بات کرتے بہت آہستہ، میں نے کہا بھائی کیا؟ ایک بندے کہنے لگے صوفی صاحب، میں نے کہا یہ صوفی صاحب ہے جو دوسرے تک اپنی آواز پہنچا بھی نہیں سکتے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی تکلیف میں ہے، پھر اور بات ہے۔ لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے تصنع اور بناوٹ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بول رہے، یہ صوفی پن نہیں ہے، آپ دوسرے کا حق کھا رہے ہیں۔ تو اتنا بولے جو دوسرے کو سمجھ تو آئے نا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، برے آوازیں نہ نکالنا، برے آوازیں تو گدھوں کی آوازیں۔ حدیث پاک میں کہ مرغ کی آواز جو ہے، مرغ کی اذان یہ فرشتے کو دیکھ کر ہے، اور گدھے کا ہینگنا جو ہے یہ شیطان کو دیکھ کر، اس پر منع فرمایا۔ تو یہ اولاد کو والد تربیت دے رہا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا